بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 36 سے لے کے 40 تک کی تلاوت، سید ابوالعلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا ترجمہ اور انتہائی آسان عمومی مفہوم میں اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک واللہ عالم بما وضعت، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم بات حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا کہ ایک ایسی لڑکی پیدا ہوئی جو کسی لڑکے کے برابر نہیں، یعنی ان کا رتبہ بہت بلند۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، یہ ان کی والدہ صاحبہ نے فرمایا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیتا بے حساب ہے لیکن لیتا پھر حساب ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، یعنی فوراً ہی جواب آ گیا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت زکریا کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ یعنی زکریا کی دعا قبول ہوئی، اور یہ جو فرمودات ہیں یہ یحییٰ، حضرت یحییٰ کے لیے ہے۔ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ صدق اللہ۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آج ہم نے حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا واقعہ پڑھا، اور ساتھ ہی ہم نے زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو فوراً ہی قبول ہوئی، اور انہیں بشارت ہو گئی کہ
تمہیں یحییٰ عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان اور منظوم ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ بیٹی کی ولادت پہ تھیں کچھ وہ فکر مند، یہ بی بی مریم کی والدہ کا ذکر ہے، عمران کی بیوی، کیونکہ انہوں نے لڑکے کی خواہش کی تھی۔ رب جانتا تھا سب جو ان کی ہوئی اولاد، مریم رکھا پھر نام اور نظر کر دیا۔ مریم رکھا پھر نام اور نظر کر دیا، کیونکہ یہی ان کی دعا تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی میں تیرے نام نظر کروں گی، اور تو نے اسے شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھنا ہے تاکہ محفوظ رہے شیطان کے شر سے۔ رب نے قبول فرمایا، بیٹی عظیم تھی، زکریا کفیل بنے، بے حد شفیق تھے۔ کتنا آسان بیان کر رہا ہوں ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائے گا۔ زکریا کفیل بنے، بے حد شفیق تھے، مریم کے پاس دیکھ کر کھانا ہمیشہ، جب بھی حجرے میں جاتے تھے ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا تھا۔ مریم کے پاس دیکھ کر کھانا ہمیشہ، حیران زکریا نے پھر پوچھ ہی لیا، اللہ جو رازق ہے دیتا ہے مجھے بھی رزق۔ بی مریم نے فرمایا، پھر زکریا نے کی رب سے یہ دعا، مجھ کو بھی عطا کر جو بڑھے ایک نظر، مجھ کو بھی عطا کر جو بڑھے ایک نیک نسل۔ فوراً ہوئی بشارت یحییٰ کی، ہوں گے جو نبی۔ بہت درجہ بلند کیا، کیونکہ انہوں نے گواہی دینی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ واقعہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ فوراً ہوئی بشارت یحییٰ کی، ہوں گے جو نبی، حیران رہ گئے جو سنا، پھر پوچھنے لگے۔ حضرت زکریا حیران رہ گئے کہ ابھی میں نے کچھ لمحہ پہلے ہی دعا کی ہے، اور میں اتنا بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ سب کیسے ہوگا؟ حیران رہ گئے جو سنا، پھر پوچھنے لگے۔ رب نے کہا وہ قادر ہے کل کائنات کا، رب نے کہا وہ قادر ہے کل کائنات کا۔ صدق اللہ علیہ۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔